شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و رحمت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس کام سے پہلے اللہ عز و جل کی حمد نہ کی گئی اور مجھ پر درود نہ پڑا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس وقت سلسلہ فرینڈز آف اللہ اور اللہ والوں کی باتیں، یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ Translation from Kanzul Iman. And to the Thamud we sent Salih from their brethren. He said, O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. Undoubtedly, there has come to you clear proof from your Lord. This is a she-camel of Allah, assigned for you. So leave her that she may graze on Allah's earth, and touch her not with evil, lest
a painful punishment overtakes you. And remember, when He made you successors of Ad and assigned you a place in the land, that you build palaces on its plains and carve out houses in its mountains, then remember the bounties of Allah and wonder not on the earth spreading mischief. The proud leaders of his people said to the weak Muslims, "Do you know that Salih is the messenger of his Lord?" They said, "We believe in what has been revealed to him." The boastful ones said, "In that which you believe, we surely disbelieve." Then they chopped the hamstrings of the she-camel and rebelled against the command of their Lord and said, "O Salih, bring upon us that which you are threatening, if you are surely a messenger." Then the earthquake overtook them. They fell down, facing the earth in their homes in the morning. Then he, Salih, turned back his face from them and said, "O my people, verily I did deliver to you the messages of my Lord and wished you good, but you do not love those who are your well-wishers." Amantu billahi sadaqallahu al-azim. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سماعت کیا and you understood the topic, that today's topic is the she camel of حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہمارے آج کے اس سلسلے کا موضوع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. تو ہی مالک البحر بر، یا اللہ یا رحمان. تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہے خشک و تر ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا
رم جھم برکا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان بخش دے تو آتار کو مولا واسطہ تجھ کو اس سے پیارے کا میرے مولا مولا بخش دے تو آتار کو مولا واسطہ تجھ کو اس سے پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا رحمان تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مفتی صاحب, how do you explain about these ayat? الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. Before we discuss the she-camel of Hazrat Salih alayhi salam, we need to have a brief introduction about Hazrat Salih alayhi salam and the nation of Thamud, and what were their characteristics, and what caused the azab of Almighty Allah Azza wa Jal to come down upon them. Hazrat Salih alayhi salam had certain special qualities. He would always help poor with wealth. He was hospitable. He would visit the sick people and serve them. And his nation, his people used to think that he is our well-wisher and he is our friend and he is on our side. But when Hazrat Salih alayhi salam gave them invitation of oneness of Almighty Allah Azza wa Jal, then suddenly they were shocked that how can he talk like this? He's our friend. He's supposed to be on our side. He's supposed to be our well-wisher. But he is talking things which the friends will not talk. The well-wishers would not talk. And based on that, they got disappointed from Hazrat Salih alayhi salam.
and they turned against him and they started insulting him and mocking at him. Hazrat Salih alayhi salam was from the same tribes. Okay. And Quran mentions, and to the Samud we sent Salih from their brethren, from the same fraternity, from the same tribe. He was not an outsider. Here I have a question. Ji. That sometimes when people heard about the Nabi, that you said that they're from them, or in Urdu Tarjama we heard that they were called by Bradri, or brethren. So this impact and this question arises in some minds that Nabi alayhi salatu wasalam is like us. What do you say about this? Well, it does not mean that he is equal to them Yes. in all sense. It means that he is from that tribe. They are his relatives. Okay. Some are cousins, some are brothers, some are first cousins, some are far cousins, far relatives. So it is in that sense. As far as any Nabi, a brother, that is prohibited. A Nabi of Allah should be addressed as Nabi of Allah or as Rasul of Allah, or with other beautiful titles which Allah subhanahu wa ta'ala bestows upon them. Sahaba Ikram had relationships with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, of course. Hazrat Bibi Fatmatul Zahra radiyallahu ta'ala anha, she was daughter. She had all the right to call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh my father. But she would also call him Ya Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Hazrat Sayyidina Ali al-Murtaza Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu Yes. was brother, Yes. cousin brother, Cousin brother. and son-in-law. Yes. But he would not call him, oh brother, Allahu Akbar. Yes. Ya Rasulullah. Subhanallah. Even uncles, Yes. like Hazrat Sayyidina Abbas, Radiyallahu ta'ala. Hazrat Sayyidina Hamza, Subhanallah. radiyallahu ta'ala anhu, they could call him, oh nephew, Yes. but they would never call him, oh nephew. They will call him, Ya Rasulullah. Subhanallah. So this is the understanding, because they were educated people and they learned their Islam directly from the founder of Islam. Subhanallah. Subhanallah. So they would not be confused Yes. in these type of issues. Subhanallah. So even if it is mentioned that Nabi is from that tribe or he is their brother, I mean like this, innamal mu'minuna ikhwa. Ikhwa. Yes. What do you say about this? So every believer is brother to each other. Each other. Now based on that, you cannot call your father brother. Yes. I mean, with your brother, you are free. You can talk anyhow. Yes. Brothers are mostly friends. Yes. But you can't talk to your father like that. Yes. Yes. So there has to be some sort of respect. Allahu Akbar. So things cannot be understood literally. There are other evidences, other proofs, which we have to keep in front and derive from there Yes. and reach the correct understanding of ayat and ahadith. That is the reason ulama ikram emphasize a lot that learn Quran and hadith Subhanallah. from scholars. Subhanallah. Subhanallah. Those who have learnt all the different sciences which are necessary to understand the verses of Quran. Subhanallah. They are the best guides. They can Subhanallah. tell you.
So the danger lies here when people pick up Quran and they read translation Yes. and they're not guided by ulama ikram, Allahu Akbar. then they develop this type of understandings and they become disrespectful. They become very courageous Allahu Akbar. to talk ill about great people. Allahu Akbar. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو مفتی صاحب نے بیان کیا، بڑی زبردست انداز میں بات سمجھائی کہ جو یہاں پر یہ کہا گیا کہ کس طریقے سے بھائی یا برادری کا لفظ یہاں پر جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، اس کے معنی یہ کہ یہ ان کی برادری سے تھے، تاکہ انہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ اس پیغام کو لانے والا کوئی اور شخص ہے. تو یہ کتنی زبردست بات یہاں پر مفتی صاحب نے یہ بتائی کہ اگر اس چیز کو ہم یہ ایک طریقے سے یہ بنائیں اور یہ کہیں کہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کو بھائی جیسا ہم کہیں، تو بتائیے کہ ہم کیا اپنے والد کو اپنا بھائی کبھی کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی مثالیں دی کہ کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کئی رشتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، یہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر یہ پکارا کرتے تھے. تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ writes a beautiful note on the same subject. ماشاء اللہ. He says that he was referred to as the brother of his people. Otherwise, he was referred to as brother of his people because he was from that tribe. Let me read from the beginning. His name is Saleh ibn Ubaid ibn Asif ibn Fasih ibn Ubaid ibn Hazar ibn Samud. Because he was from the people of Samud, he was referred to as the brother of his people. Otherwise, a prophet is never called a brother of his people. He is far superior in status and dignity than a father. Thus, the wives of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are not the sister-in-laws of the Ummah, but their mothers. Says Allah Almighty, and his wives are their mothers. So this explains about this, that it's because he's from that tribe, for that reason he's called brother. Otherwise, he's far superior than fathers even. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So one cannot even call them as fathers. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سماعت فرمایا اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو نہ صرف ترجمہ پڑھا جائے بلکہ ساتھ میں اس کی تفسیر بھی پڑھی جائے. قوم Samud. Yes. Why Nation of Samud. Yes. this nation is called Qawm Samud? Yes. There was a person whose name was Samud, and he was from the progeny of Sam bin Nuh. And because of the name Samud, Yes. this nation was called Qawm Samud. Hazrat Hud alayhi salam, Yes. his nation was called Qawm Aad, Yes. and they were also punished and destroyed, but some of them, they believed in Hazrat Hud alayhi salam and they became believers. MashaAllah. So those few who were believers, from them, those who were born and the progeny that started, Yes. later on they were called Qawm Samud. Allahu Akbar. And the very same Qawm Samud is called Aad Saniya as well. Okay. The Qawm Aad, that's Aad Ula, and the Qawm Samud is called Aad Saniya as well. Okay. And Hazrat, as I said, that Yes. Hazrat Saleh alayhi salam was also from the same fraternity, from the same tribe, from the same type of people. Yes. And this nation was before Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar.
They appeared and they were destroyed before the coming of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Okay. These were idol worshippers, Allahu Akbar. associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So, and Hazrat Saleh alayhi salam was sent to reform this nation. So that is the brief introduction of Saleh alayhi salam and Qawm Samud. जी आधे उला और आधे सानिया की बात हुई, जी जी यानी पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आधे उला की तरफ जो कौम थी उसकी तरफ भेजे गए, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तो वो तबाह किए गए। उनमें से जो ईमान वाले थे वो बचे। अब इनके दरमियान फासला कितना था? सही है। तकरीबन 100 बरस का फासला इन दोनों कौमों के दरमियान था। अब ये बाद वाली जो कौम थी, अब इनमें वही जो खराबियां थी वो पैदा होना शुरू हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। यानी 100 साल में ये पूरी कौम बन चुके थे। सही। और चंद लोग पूरी कौम बन गए। ये चंद लोग पूरी कौम बन गए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी जैसे बयान किया और तफासीर में भी आता है कि ये लोग जो फन तामीर था उसके माहिर थे, और इनके महल्लात और बागात इस कदर शानदार थे कि अभी तक जो कौम समूद के बाकियात हैं और खंडरात हैं उससे पता चलता है कि ये लोग उस वक्त में कितने ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। ये मेरा ख्याल है हमने ये मदनी चैनल पर वी आल्सो मेड Dr. Shura went there and also made a silsila there. Yes, actually Haji Abdul Habib together with Mufti Qasim, Yes. they did a very informative documentary on this subject while being at that place where the remains Are there? of Qawm Samud are there. This place is actually between Hijaz and Sham, Syria. It's called Hajar. Hajar. It's called Hajar-e Samud. Okay. So the area where they used to live, Yes. that is the name of that place. And as our brother has mentioned, that its remains of their buildings and the houses are still there. And just to further elaborate what is being mentioned, that they built thousands of houses in Madain. Okay. They used to carve the mountains and make a house, Allahu a beautiful buildings. So they were very skillful, and they had all the tools. I mean, today when they want to break big mountains, Okay. they want to make a road or tunnel, they will use dynamites. Oh. They'll blast that place to cut the big stones Yes. in order to make something, because it's not easy if person just have a hammer And he. and you just breaking the mountain. I mean, to build a house within the mountain, Allahu. you need to have special techniques, special type of tools, special knowledge. Yes. So they were skillful. So the technology that they had maybe disappeared with them when the azab came, and all that art and skill that were with them was also gone. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem, Yes. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Surah Al-Hajr, ayat 82, that these people used to carve houses in mountains fearlessly. Mean it was very easy for them. Like you run a knife in the butter, Allahu. it's plain and simple, no complication. Yes.
no worry. So Quran says, Amini, the work that they used to do, that huge tasks that they used to perform to build a palace, a house within the mountain, they had no problem with that. They were so skillful, but those skills and powers, they were very prosperous people. They were filled with bounties. They had good businesses, good farms, and it was one of the reasons that they used to say, if we are wrong, then how come we are prospering? Then how come our businesses are doing so well? So this is also a point that everyone must take note of. Yes. That this is actually the way of thinking of infidels, of kuffar. See. Because sometimes Allah subhanahu wa ta'ala gives you the luxuries of this dunya, He gives you prosperity, He gives you comfort to test you. Not necessarily because you are right, that's why you are getting. اور یہ جو ان کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکل دیا تھا، یعنی پہاڑوں میں بھی مکان تراشتے تھے، پہاڑوں میں بھی مکان بنا دیتے تھے، اور جو زمینی اور میدانی علاقہ تھا اس میں بھی محلات کھڑے کر دیتے تھے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نعمت شمار کیا ہے. اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو جو یہ سکل دیا تھا اور یہ جو ان کے محلات بنانے کی یہ جو ایبلٹی تھی اس کا تذکرہ کیا کہ تم جو ہے نا وہ بے خوف و خطر، جیسے مثلا نے دوسری آیت کریمہ کا حوالہ دیا، ان پہاڑوں میں جاتے ہو اور اپنے مکان تراش لیتے ہو، مکان بنا لیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سکل دیے ہوئے ہیں، تمہیں یہ ایبلٹی دی ہوئی ہے. اسی طرح تم میدانی علاقے میں جب جاتے ہو تو وہاں محلات کھڑے کر دیتے ہو، تمہارے اتنے باغات ہیں، اتنے تم سرسبز و شاداب تمہیں علاقہ دیا گیا ہے. تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہیں تو ان کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. لیکن ان کا جو تھا وہ معمول الگ تھا، یہ اس پر تکبر کرتے تھے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پیغام توحید دیا، انہوں نے اس سے انکار کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد سلمان بٹ عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی یہ کتنا کھاتی تھی، کتنا پیتی تھی، کچھ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہد اتاری ہے. میرا تعلق ضلع اوکاڑا شہر حویلی لکھت ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل دے پروگرام بہت اچھے نے. میری عرض ہے کہ مینو ایک کلام سنا دیتا جائے، نزاع کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں، انہوں نے آپ کی فرمائش نزاع کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ یہ نوٹ کر لیا. انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر ہم آپ کی اس فرمائش کو شامل سلسلہ کریں گے. اینڈ آن اسکائپ وی ہیو میسیجز دیٹ معین احمد بھائی، ہم سب آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد جعفرانی صاحب دیٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ وی آر آل نائس اینڈ ویری نائس ٹاپک ہی سیڈ. اس کے بعد واٹ از دا نیم آف شی کیمل آف حضرت صالح علیہ السلام. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو یہ سارے جوابات یہ ہم دیتے ہیں. جی مفتی صاحب، اس پہ بات انہوں نے کی. یہاں پر دو تین باتیں میں آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی غور کیا کہ یہاں پر جیسا کہ اسلامی بھائیوں نے اپنی ڈسکشن میں لیا کہ یہ جو قوم سمود تھی اس نے اپنے باپ داداؤں کے وہی اعمال جو ان کے اندر پہلے تھے وہ لے لیے. تو مفتی صاحب یہ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ رسم و رواج فور فادر سے چلتی ہوئی آتی ہیں
تو اس کو جب تک وہ پورا نہ کر لیا جائے موت میت کے وقت یا پیدائش کے وقت یا شادی بیاہ کے وقت، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ یعنی ہماری یہ شادی پوری نہیں ہوگی یا یہ رسم پوری نہیں کی گئی تو معاملہ ہوگا. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ Well, see, customs and cultures, یس. Islam does not totally condemn اوکے. or unconditionally condemn. اوکے. If any culture or any custom, Yes. any norm of the society is contrary to the teachings of Sharia. Sharia is the divine law. اللہ اکبر. Then that portion of custom or norm of the society or the culture would be rejected. اوکے. And what does not contradict, that's fine. Okay. There's no problem with that. That can continue. Different people, different nations have different ways of celebrating things, expressing things. As long as they do not have any conflict اوکے. with the teachings of Islam, that can be embraced. اوکے. That is the basic principle. اگر رضیہ میں بھی بیان کیا گیا نا کہ جو بھی روایت ہوگی یا جو بھی کسی قوم کی عادت ہوگی یا کسی معاشرے کا کوئی رویہ ہوگا تو اس کو شریعت پر پیش کیا جائے گا. صحیح. ان کی یہ عادت ہے، ان کی یہ سیلیبریشن اس طرح کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کو شریعت پر پیش کریں گے کہ یہ چیز ہے، اس کو شریعت کی نظر میں مطلب کیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے. لوگ اس طرح کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنا شریعت کی نظر میں درست ہے؟ اگر شریعت مطہرہ میں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے یا شریعت مطہرہ میں وہ جائز ہے تو وہ رسم یا وہ رواج ٹھیک ہوگا. لیکن اگر وہ ایسی ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے اس کے خلاف ہے یا اس کا ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے شریعت کے نظر میں تو پھر وہ رسم و رواج جو ہے وہ منع ہو جائے گا. یعنی فی نفسی ہی اس رسم و رواج کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو ہم شریعت مطہرہ پر ہی پیش کریں گے. آیا وہ درست ہے؟ درست ہے یا نہیں؟ درست ہوگی شریعت کی نظر میں تو اس کو چلنے دیا جائے گا، وہ جائز ہوگی. لیکن اگر شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ ناجائز ہے تو پھر وہ رسم و رواج جو ہے وہ رسم و رواج غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے بڑی زبردست یہاں پر مفتی صاحب فرمائی کہ نعمت کی کثرت کی بنا پر جو گناہ کی زیادتی کی جاتی ہے، تو اس پر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات وہ فرمائی کہ نعمت کی کثرت کی وجہ سے اگر جو شخص گناہ پر زیادتی کرتا ہے یہ وہ اس پر وہ کرے کہ میں یہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہوں اور نعمتیں بھی ملتی جا رہی ہیں، تو در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے. He has been given time. اوکے. And his test has started. صحیح. His test has begun, and he doesn't realize یس. that I'm in trouble. بالکل. اور دوسری بات ہمارے اسلام میں نے بڑی اچھی یہاں پر بتائی کہ قوم سمود جس ایک اندرونی بیماری ہے جس سے سمجھیں کہ آپ روحانی مرض میں مبتلا تھی وہ تکبر تھا. تو بتائیے کہ تکبر کی وجہ سے یہ کتنی یہ سمجھے کہ عذاب میں پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے بالکل پسند نہیں، اور قیامت کے دن تکبر کرنے والے جس طریقے سے لائے جائیں گے کہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بھی محفوظ اور معمون فرمائے. تو جہاں پر یہ بات چل رہی قوم سمود کی، بیکاز آور ٹاپک از اباؤٹ دا شی کیمل. سلمان بٹ بھائی از آلسو آسکڈ اے کوشچن دیٹ ہاؤ مچ the she camel drinks and eats. What it used to drink and what it used to eat. As far as the eating part is concerned, yes, it's not mentioned very clearly. Okay. The amount of food. Okay. So we suppose that it used to eat normal as any other, she camel or camel would eat. پینے کے بارے میں جیسے تذکرہ موجود ہے، Yes. اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ As far as the drinking part is concerned, yes, that clearly mentioned that it used to drink whole lot of the water of well for one time. Allahu Akbar. And then the next day it would not drink. Allahu Akbar. Because there was a well that was shared by she camels and by the people. Allahu. So one day the people would use the water of that well, Okay. and the other day the she camel would drink the water from that well, Allahu. and she would
drink everything. The well will become dry, so there would not be any water for other people to drink from it. So as far as the drinking part is concerned, Yes. that is mentioned very clearly, so that's what we can tell. But actually the most important thing is that here, that we have to discuss first of all about the camel. That's what were the measures that why Allah Tabarak wa Ta'ala made this mu'jiza. See, you have to keep in mind that there's a sequence. Okay. When a Nabi comes and he gives da'wat, normally what happens that there's a nation who is worshipping idols. Say. Nabi of Allah is sent to guide them. Mm-hmm. He tells them that idol worshipping is not permitted. Say. He introduces oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. And then he claims his prophethood. So that's a sequence. Stopping people from idol worshipping, introducing oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, then claiming his prophethood. No. As soon as that happens, people would then normally ask, okay, if you are a prophet of Allah, then show us a sign. Okay. And then normally people will ask, show us a miracle. No. So that's a sequence. Okay. So exactly same thing happened. That Hazrat Salih alayhi salam told them not to worship other than Allah Allah. Okay. and introduce the Tawheed, the oneness of Allah, claim that I'm the Prophet. And then they asked, okay, if you are a Prophet, show us a miracle. Okay. And then they demanded that from this mountain you take out a grown-up Allah. she-camel that is pregnant Okay. and it's healthy, it's beautiful looking. And this actually became the cause of she-camel to appear. Allah. And when they demanded that, Hazrat Salih alayhi salam showed that miracle, Allah. and from the mountain, from the rock, a she-camel came out. Allah. A ready-made, grown-up, pregnant, all that what they wanted. So this was the mu'jiza, this was the miracle of Hazrat Salih alayhi salam. جو عادت ہے یعنی عادت سے ہٹ کر موجودہ عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے. عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی تخلیق تدریجن ہو, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو. لیکن ڈائریکٹلی ایک چٹان سے اور ایک وہ جو پتھر تھا اس سے اس کا نکل آنا اور بالکل ایک مکمل شیپ میں اور وہ بھی گھابن حالت میں, پھر اس نے اپنا بچہ جانا اور پھر یہ اس قوم میں رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی. اور یہ ان کو بھی پتا تھا کہ جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ایک عادی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک عرصے میں پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہے ایک معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا کہ ڈائریکٹلی وہ پیدا ہوئی اور اس نے بچہ جنا جو ان کے سامنے موجود رہا. پھر یہ ایک معجزہ تھا اس اونٹنی کا, اس کے علاوہ بھی تھے, وہ ہم سنتے ہیں, پھر اس پر بات کر لیتے ہیں. جی اچھا, یہاں پر ایک the question was came from عبید الرحمان اتاری کہ what was the name of the she camel of the Salih alayhi salam? It is mentioned or not? Naqatullah. Naqatullah. Subhanallah. عبید الرحمان bhai, you She got camel answer. of Allah subhanahu wa ta'ala. The nisbat is of sharafat, to give dignity to that animal, as we say Baitullah. Yes. That nisbat is of sharafat. Allahu Akbar. So similarly, that Naqatullah is mentioned in Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala says, Hazihi Naqatullahi Allah lakum ayah. Subhanallah. For you, this Naqatullah is the ayat, is the sign. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. اور کیا وہ تھے اس اونٹنی کے, کیا فرماتے ہیں؟ They saw this mu'jiza in front of their very eyes, this miracle of Nabi Salih ala Nabiyina wa alayhi salatu wassalam, that this she camel
all of a sudden is appearing from the mountain itself. They all witnessed this, they all saw it, and this is what they demanded. Yes. They asked to see a miracle and they saw it, yet many of them still denied, many of them still disbelieved, and they were stubborn and obstinate in their kufr, in the rejection of Allah Azza wa Jal, in rejection of the command of the beloved Nabi Salih ala Nabiyina alayhi salatu wasalam. So like Abu Jahl, who had witnessed so many miracles in front of him that Nabi sallallahu alayhi wasallam had shown, yet he still rejected and he became cursed. These people as well, they became cursed as such. Furthermore, it is mentioned that they were given so many skills, so many bounties from Allah Azza wa Jal, so many tools and skills to carve mountains and dwellings, to carve houses in the mountains and palaces on the earth, yet they were ungrateful to these gifts from Allah Azza wa Jal, and they denied and they were kafir. Very good discussion you have made. اچھا دوسرا یہ ارشاد فرمائیے کہ جب یہ اونٹنی یہ آئی تو آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ سارا پانی پی جاتی تھی، تو کیا وجہ ہوئی کہ ان کفار کو یہ کیا، ایک تو انہوں نے خود مانگا، پھر چلیے مانا نہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو شہید کرنے کی کیا وجہ بنی؟ There is a reason that is written in Tafsir Nur al-Irfan with the reference of Ruh al-Bayan. The author of Ruh al-Bayan writes, amongst the Samud there was a very pretty and wealthy lady called Saduk. Okay. Her daughters too were very pretty. Okay. Because the she-camel of Hazrat Saleh, on whom be peace, was causing problems to her animals, she sent for Masda ibn Dahar and told him that if he can slaughter this she-camel, she would give the choice of marrying any daughter of her he likes. Okay. Masda and Qadar both set out in search of she-camel, and on finding it, they slaughtered it. Allahu Akbar. Okay. Now, this story tells us that it was actually a woman that was behind the whole thing. But the people, they agreed to that. They supported that move. So they are supporting that move, not stopping and being happy what has happened. Allahu Akbar. Even the people who slaughtered and cut the hamstrings of the she-camel, there were one or two people, but the whole Qawm-e-Samud is being involved in this because they were agreeing about all this, to that what was happening and supporting that act which was happening. So this is the background of the whole. Why did this happen? I am thinking about this that جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی اس کو شہید کرنے کا یہ عالم ہے، تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو شہید کیا ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہ یہ سنا ہے نا کہ وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اچھا، اس میں خاص طور پر اس کا ذکر کہ جو کسی نبی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا یا کسی نبی کو کس نے شہید کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ، اور بلکہ بدترین بد نصیب شخص اس دنیا کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے یہ معاملہ ہوگا. تو اس طریقے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کیا، یا پھر اگر ہم آتے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر آئیں جنہوں نے انہیں دشت کربلا میں بے سر و سامانی کے عالم میں شہید کر ڈالا. یہ جیسے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی شیخ عمل کے بارے میں، تو ایک تو اس کا یہ معجزہ کہ یہ جو پہاڑ سے اس طرح آئی یعنی عادت کے خلاف پیدا ہوئی. اس کا دوسرا معجزہ اور جو معجزے بیان کیے گئے وہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی دن میں وہ جو ان کا
پانی کا وہ پانی کی جگہ تھی وہ تالاب تھا جہاں پانی جمع ہوتا اور وہ پیتے تھے. وہ ایک دن میں سارا پی جاتی. پھر اس دن اس کا جب دودھ دھویا جاتا تو وہ سارے قبیلے کو کافی ہوتا. یعنی جس دن وہ پانی پیتی تھی اسی دن اس کا دودھ بھی دھویا جاتا جو کہ سارے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا. اتنا زیادہ دودھ اس کا اترتا تھا اور اس کا وہ سارا پانی پی جانا اور اتنا زیادہ دودھ دینا اس کا ایک معجزہ تھا. اور پھر جس دن اس کی باری ہوتی تھی دوسرے جو جانور ہوتے تھے وہ اس تالاب کے قریب نہیں آتے تھے بلکہ وہ سائڈ میں ہی رہتے تھے کہ پتہ ہوتا تھا ان کو کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ وہ قریب نہیں آتے تھے کہ آج اس ناقۃ اللہ کی باری ہے. تو یہ سارے یہ اس ایک جو ناقۃ اللہ جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ, تو اس کے یہ سارے معجزے ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے. And also like it was created or came into being without mother and father. Yes. That is one miracle. Allahu Akbar. And then it got pregnant without camel. Allahu Akbar. So that is another miracle. So there are many miracles actually. It's a combination of many miracles. And as the brother mentioned that all that water that it used to drink one day, it would give back to the people in the form of milk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So they should have been happy. That They're getting so much free milk that which is enough for the whole nation. But they did not appreciate this even that gift of Almighty Allah Azza wa Jal. یعنی اتنی زیادہ حجتیں اور اتنے زیادہ معجزات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تکبر کیا. ماشاءاللہ حاجی رضوان الہی صاحب نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی میں سکون اور گھر میں خوشی چاہیے تو بس صرف اور صرف مدری چینل کو دیکھتے رہیے. کیسے سہوگا یا رسول اللہ. Topic that how this nation was destroyed. Abid Attari bhai from Greece that قوم سمود کس ملک میں واقع تھی. Can you ask مفتی صاحب to explain that how قوم سمود are destroyed. قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تو 70,000 مارے گئے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبوب چیزوں کو بھی محبوب بنا لیتا ہے. میں عرب شریف سے ہائی سر میں محمد عدنان اختاری بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک سلسلہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, من دے شمع تیری طرف لو لگے میری جان کو سوزو